जन्नत के पत्ते। दुखी दिल के साथ उसने दराज से अपनी कीमती चीज़ें निकालनी शुरू की। वो ये सब एक ज्वेलरी बॉक्स में डाल रही थी। सबसे ऊपर उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतार कर रखी। ये उसे अब्दुर्रहमान ने उसकी सालगिरह पर तोहफे में दी थी और वो उसे कभी नहीं उतारती थी। जवाब में उसने अब्दुर्रहमान की सालगिरह पर उसको क्या दिया था? उसने अपने ज्वेलरी बॉक्स की सबसे आखिरी छोटी सी दराज खोली। वो खाली थी। कभी इसमें वो शय होती थी जो उसने अब्दुर्रहमान को दे दी थी। मगर उस बेरहम आदमी ने उसके तोहफे के साथ क्या किया? आयशा ने आज़ुर्दगी से सर झटका। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खौफ उसे इसी बात से आता था कि कहीं वो जानता तो नहीं कि वो क्या सोचती है। मगर नहीं, वो कभी नहीं जान सकता। उसने खुद को तसल्ली दी, वो गलत थी। ज़ारा उससे मिलने आई थी। इतने अरसे में ज़ारा को तो वो जैसे भूल ही गई थी। अब दोनों मिलकर बैठे तो वो तुर्की की यूं बातें किए गई। बस यही वो मौजू था जिस पर वो ज़ारा से बात कर सकती थी। बाज़ औक़ात दोस्त तो वही होते हैं, मगर वक्त इंसान को इतना आगे ले जाता है कि वो अपने दोस्त के मदार से ही निकल आता है। फिर कितना ही मेल मुलाकात रख ले, वो दरमियानी फासला नाकाबिले अबूर बन जाता है। वो भी ज़ारा के मदार से निकल आई थी। उसकी दोस्तें तो सिर्फ आयशे गुल और बहारे गुल थीं, जिनको वो बता कर भी नहीं आई थी। आज फ़ोन किया तो आयशे का फ़ोन ऑफ था, सो उसने मेल कर दी। अभी तक जवाब नहीं आया था। ज़ारा गई तो फातिमा ने उसे बुलाया। साइमा ताई आई थीं, उसे मुस्कुरा कर देखा। शुक्र है बेटा तुम हो, वरना मैं क्या करती। इरम के ससुराल वालों की शॉपिंग करनी है, मंगनी के तोहफ़े वगैरह। इरम को तो कुछ समझ नहीं है। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, मेरे साथ चलो। ताई अम्मा की ज़ुबान में जो हलावत थी, चिकनाई बरी हलावत। मुतासम, हाले, आयशे, बहारे, डीजे, ये लोग उस चिकनाई से कितने दूर थे ना। शोर ताई अम्मा, मैं ज़रा अबाया ले आऊँ। वो हामी भर के उठी तो फातिमा चौंकी। तुमने अबाया लिया है? जी अम्मा, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। मैंने सोचा अब बाहर जाते हुए ले लिया करूँगी। वो ज़ाहिर बहुत लापरवाही से कहती हुई उठी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने पाँव को छूते हरीर के अबाया में स्याह स्टॉल को सलीके से चेहरे के गिर्द लपेटे बाहर आई तो वो दोनों पल भर को हैरान रह गईं। ये अच्छा किया तुमने, तुम पर अच्छा भी बहुत लग रहा है। फैशन भी है आजकल अबाया का। साइमा ताई मुस्कुरा कर बोली। वैसे तुम्हारे ताया ने देखा तो बहुत खुश होंगे। मुझे ताया से सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ताई अम्मा। हाँ, अबाया तो अच्छा है, मगर बहुत सिंपल नहीं है। फातिमा ज़रा मुतज़ब्ज़ब थी, क्योंकि उसका अबाया सादा था और सिवाय आस्तीन के सब स्टोन्स के जो इतने मध्यम थे कि तवज्जो ना घेरते, कोई काम ना था। सो उन्हें कल्क था। और मैं जब हज पर गई तो कितना कहती रही कि तुम्हारे लिए अबाया ले आऊँ, मगर तुमने इनकार कर दिया था। फातिमा 3-4 साल पुरानी बात दोहराने लगीं। वो इसलिए इसरार करती रही थीं कि उनकी भाभी जो उनके साथ हज पर थीं, अपनी बेटियों के लिए कीमती और कामदार अबाए ले रही थीं। हया ने साफ मना कर दिया था। अबाया के बजाय उसकी कज़न्स के बुर्के रूसी मलबूसात लगते थे। बस अब दिल जा रहा था। वो निकाब की पट्टी सर के पीछे बांधने लगी। तुमने निकाब भी शुरू कर दिया? साइमा ताई को अब वाक़यतन झटका लगा था। चलें ताई, वो गाड़ी की चाबी बैग से निकालते हुए बोली। उसके नज़रअंदाज करने के बावजूद ताई कहने लगी, चलो अच्छा लग रहा है, मगर देखते हैं कि तुम कितने दिन करती हो। उसने 2 दिन बाद ही छोड़ देना है। फातिमा मुस्कुरा कर बोली। चलें देखते हैं लेडीज़, वो शाने उचका कर कहती बाहर निकल आई। इस्तांबुल बिलाशुबा एक खूबसूरत और शानदार किस्म का शहर था। वो मानती थी, मगर जो भी हो, पाकिस्तान पाकिस्तान था। अपने मुल्क का कोई मुकाबला नहीं होता। बहुत अरसे बाद वो इस्लामाबाद की सड़कें, दरख्त और मार्केट देख रही थी। ताई को पूरा F10 फिराकर वो दोनों शाम ढले वापस आईं तो अब्बा और ताया फुरकान लॉन में ही बैठे थे।
حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر چہرے سے نقاب علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی لینا شروع کر دیا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگیں۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، البتہ تایا ابا بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا ابا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پر رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پر ایک چوکھٹا ابھرا، اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پر پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد ہی غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پر ایک خالی چوکھٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی، ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر احمد؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں چلی گئیں؟ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ حیرت ہے، آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا؟ لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، پریشان بھی ہیں اور اداس بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں۔ ان ساری باتوں کو ازسر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکس کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے آتے ہی اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے
وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو اپسیٹ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں۔ تب تک وہ حیا وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ تو آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے۔ پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی۔ اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہ ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی